हाशिम वापस आया तो गार्ड्स हथकड़ी लगे सादी को लिए इसके सामने आई कुर्सी पर बिठा दिया। टांग पर टांग जमाए क्रोफर्ड से बैठे हाशिम किरदार ने सर को हम दिया। वो इन्हीं खामोश चुभती नज़रों से हाशिम को देखता रहा। एक गार्ड ने कागजात लाकर मेज़ पर रखे और साथ कलम भी। 4 घंटे हो चुके हैं, तुमने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया, नॉर्मल अंदाज में सवाल किया। मैं जवाब दे चुका हूँ। लड़की की चुभती नज़रें इस पर जमी थीं। क्या चाहते हो? तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने फ़ोन करूं? ओ सादी, अफसोस से सर झटका। क्यों मुझसे ऐसे काम करवाना चाहते हो जो करते हुए मुझे अफसोस होता है? सादी की आंखें सुर्ख हुईं। बार बार मेरी बहन का नाम मत लो, वो घर्राया। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं अपनी फैमिली से बदजन हो जाऊँ, मगर ऐसा नहीं होगा कभी हाशिम। हालांकि ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है। अगर मेरा भाई खोया होता तो मेरे पास अफेयर चलाने का वक्त ना होता, मगर तुम्हारी बहन। वो एकदम भूखे शेर की तरह हाशिम पे झपटा था। हथकड़ी में बंधे हाथों से इसका गिरबान पकड़कर इसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हाशिम ने सख्ती से इसे पीछे धकेला। गार्ड्स ने बर वक्त इसे काबू किया। वो सुर्ख पसीने से तर चेहरे से चिल्ला रहा था, अल्लाह गारत करे तुम्हें, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। इसकी सुर्ख आंखें गीली थीं और चिल्लाने के बायस आवाज़ बैठ गई थी। हाशिम ने नागवारे से कॉलर झटके। मैरी ने जल्दी से रुमाल लाकर दिया, जिससे इसने गर्दन थपथपाई, जहाँ ज़रा सी खराश पड़ गई थी। गार्ड सादी को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वो तेज़ तेज़ सांस लेता, हांफते हुए मुसलसल चिल्ला रहा था। हाशिम रुमाल रखकर चंद लम्हे संजीदगी से इसे देखता रहा। अपनी जज्बातियत को परे रखकर मेरी बात सुनो, कान खोलकर। आंखों में सख्ती लिए वो बोला था, तुम यहाँ अपनी गलतियों की वजह से हो। तुम्हें अपने से बड़े दुश्मन नहीं बनाने चाहिए थे, मगर तुमने बनाए। अब अपने ख़ानदान को अपनी गलतियों की सज़ा मत दो। 15 मिनट पहले मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज किया था कि मुझे इससे मिलना है, घर में नहीं, एक होटल में। वो मोबाइल निकालते बता रहा था। सादी गहरे गहरे सांस लेता नफरत से इसे देख रहा था। मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर इसे पिक कर लेगा। इसे नहीं मालूम कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। स्क्रीन इसके सामने की इसका ऑडियो मैसेज आया है। ये असली है, खुद सुन लो। सादी की नज़रें स्क्रीन पर ठहरी। इस पे व्हाट्सएप की गुफ्तगू खुली थी। ऊपर हनीन यूसुफ लिखा था। हाशिम ने निगाहें सादी पर जमाए प्ले बटन दबाया। ओके, मैं आ जाऊंगी, आप ड्राइवर भेज दें। मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मुझे वापस भी इधर ड्रॉप करवाइएगा। मुझे भी आपसे बात करनी है, बाय। हनीन की मसरूफ़ उलझी हुई आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। सादी का दिल कांप कर रह गया। हाथों में लगी हथकड़ियाँ क्या होती हैं, कोई इससे पूछता। सादी यूसुफ, मेरा ड्राइवर ठीक 20 मिनट बाद इसको पिक करने जाएगा और एक होटल में छोड़ देगा। सर्द मोहरी सी मुस्कुराहट के साथ इसे बताने लगा, डोंट वरी, तुम्हारी बेवकूफ़ बहन को कुछ नहीं होगा, मगर मेरे गार्ड्स इसे वहीं बंद कर देंगे और सुबह से पहले इसको लौटने नहीं देंगे। और तुम्हारी जैसी फैमिलीज़ में ऐसा एक वाक़या इस बच्ची की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अब सब तुम्हारे हाथ में है। खुद भी पीछे होकर बैठा और तसल्ली से इसे भी मसूदा सुनाया। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये नंबर देख लो। ये तुम्हारी बहन का ही है, मगर शायद इसने तुम्हारे जाने के बाद लिया था। इसको देखते हुए हाशिम ने हनीन के नाम पर क्लिक किया तो इसकी प्रोफाइल खुल गई। सादी की बेबसी भरी वसीली नज़रें हाशिम से होती स्क्रीन पर ठहरी। स्क्रीन पर हना की प्रोफाइल पिक्चर थी, इसकी और सैम की सेल्फी। नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था और साथ ही व्हाट्सएप का स्टेटस। साथ में एक वीडियो कैमरे का निशान और लिखा था, अपडेटेड 6 मिनट आगो। सादी एकदम चौंका, हाशिम को देखा। ऑडियो दोबारा दिखाओ, हाशिम ने हुक्म की तामील की। ऑडियो प्ले की, मगर सादी सिर्फ ऑडियो का वक्त देख रहा था। वो 20 मिनट पहले की थी। हनीन की आवाज़ इसकी समात में नहीं सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था। 20 मिनट पहले, 6 मिनट पहले। केमिकल इंजीनियर ने जहन में जमा तफरीक की। जवाब घाटे का नहीं था। फिर इसने निगाहें उठाईं, मगर अब इनमें ना गुस्सा था, ना नफरत, ना बेबसी वरा दुख। इनमें कोई अजीब सा तासुर था, ठंडे गोश्त जैसा। फिर सादी ने गहरी सांस ली और ज़रा पीछे हुआ। कंधे उचकाए। जितनी जल्दी तुम ये कागज़ पुर कर दोगे, इतनी जल्दी मेरे बंदे तुम्हारी बहन को इज्जत और हिफाजत से वापस छोड़ देंगे। सादी इन्हीं नज़रों से इसे देखता रहा। तुम चाहो तो मेरी बहन को अगवा भी कर सकते हो, मगर तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम कोई और जुर्म अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हो कि मेरी नज़रों में मेरी बहन को गिराओ, है ना? अबरू उठाकर पूछा। इसकी आवाज़ में काट थी। हाशिम दोनों हाथ मेज़ पर रखे आगे हुआ और इसकी आंखों में झांका।
میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں پہلی دفعہ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو، ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ اب جب اپنی بہن کو بچانے کے لیے تم یہ کاغذ پور کر کے ایک جرم کرو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ انسان کو اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ پھر تم جانو گے کہ تم ہیرو نہیں ہو، نہ میں ولن ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ زخمی سا مسکرایا۔ آج ہم برابر ہو جائیں گے سعدی، کیونکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ سعدی بھی آگے کو ہوا۔ گارڈز فوراً چوکس ہوئے، مگر وہ ہاشم پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، میں اور تم برابر نہیں ہیں، کیونکہ میں کاغذ پرے دھکیلتے اس کو پر نہیں کروں گا۔ اور بےغیرت بننا پسند کرو گے؟ اپنی بہن کا کوئی خیال نہیں؟ اس نے گویا ملامت کی۔ سعدی پیچھے ہوا، مسکرایا۔ میری بہن تم سے ملنے نہیں آئے گی۔ یہ آڈیو جعلی نہیں تھی، یہ اصلی تھی۔ میرا ڈرائیور اب تک نکل چکا ہوگا۔ تمہاری بہن واقعی آ رہی ہے، مجھے پتہ ہے یہ آڈیو اصلی ہے، مگر میری بہن نہیں آئے گی۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ ہاشم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ خیر، تم سوچ لو، ہمارے پاس پوری رات ہے۔ گردن کی خراش کو مسلتے ہوئے وہ سکون سے بولا، اور دور کھڑی میری کو لگا سعدی پھر سے اس پر جھپٹے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی تمہیں کال کرے گی اور کہے گی کہ تم گاڑی نہ بھیجو۔ تمہارے ڈرائیور کو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، کیونکہ فارس غازی کی بہن کے ریسٹورنٹ سے تم ایک لڑکی کو زبردستی تو لے کر جا نہیں سکتے۔ اس کا اعتبار واپس آ رہا تھا۔ ہاشم کو پہلی دفعہ اچنبھا ہوا۔ وہ کیا مس کر رہا تھا؟ تم نے شاید غور سے سنا نہیں۔ تمہاری بہن میری بات رد نہیں کر سکتی۔ وہ جیب میں اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم رکا۔ سعدی کی زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اٹھاؤ ہاشم کردار اور سپیکر آن رکھو، کیونکہ میری بہن ابھی تم پر غرائے گی اور میں وہ سننا چاہوں گا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، مگر اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اسی کروفر سے اٹھا اور گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہر اشارہ پہچانتے تھے۔ اس سے سعدی کو اندازہ ہوا کہ وہ اس قید خانے میں لایا جانے والا پہلا قیدی نہیں تھا۔ یہ ویئر ہاؤس تھا جو سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گارڈز اسے واپس اس کمرے میں لے آئے، لکڑی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور شیشے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ سعدی بیٹھا نہیں، دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ دیوار میں لگا انٹرکام کی طرح کا سپیکر ایک گارڈ نے چلا دیا۔ اسے نہیں معلوم کہ ہاشم نے اپنے سر کو کس طرح اس سے جوڑ رکھا تھا، مگر وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ اسپیکر سے اس کو ان کی گفتگو سنائی دے سکتی تھی، مگر سعدی کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ ہاشم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب دروازہ بند ہو چکا اور اس نے اپنے قیدی کو شیشے کے دروازے پہ ہاتھ جمائے خود کو دیکھتے پایا تو کال اٹھا لی۔ ہیلو حنین، خوشگوار لہجے میں بولا۔ نظریں شیشے کے پار سعدی پہ جمی تھیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی، گہرے سانس۔ حنین، ہاشم نے پھر پکارا۔ آپ نے ڈرائیور بھیج دیا؟ سپاٹ سا انداز تھا۔ ہاں، بھیجنے والا ہوں، تم تیار ہو؟ طنزیہ نظروں سے سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ پھر خاموشی۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، ڈرائیور واپس کر لیں۔ سعدی کی اٹھی گردن مزید اٹھ گئی۔ ہاشم پہ جمی چپتی نظروں میں ملامت در آئی۔ ہاشم کردار کو ایک دم گردن کی خراش میں شدید درد ہوا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا کہ مجھے پتا ہے میں نے کیا کہا، اور اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں آ رہی، سو نہیں آ رہی، بات ختم۔ شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے سعدی نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ کیا مطلب؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی حنین۔ ہاشم کا گلا دب رہا تھا۔ میز پر رکھے کاغذ دیکھے، اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ہارون کو کیا جواب دے گا؟ رات کو گھر آئیے گا، ماموں کے سامنے کر لیجیے گا جو بھی بات ہو، آخر آپ ماموں کے کزن ہیں، اتنا تو حق ہے نا آپ کا۔ وہ سرد مہری مگر گیلی سی آواز میں کہہ رہی تھی، اور پلیز مجھے ہر وقت کال مت کریں، میں آپ سے رشتہ دار سمجھ کر بات کر لیتی ہوں، تو آپ اس کا غلط فائدہ مت اٹھایا کریں۔ ہاشم نے تعجب سے ہو کر دروازے کو دیکھا۔ سعدی اسی طرف وہاں کھڑا تھا۔ ہاشم کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ ایک دم سب غلط ہو رہا تھا۔ تمہیں 10 منٹ میں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ کسی نے منع کیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے آنے کو؟ وہ ذرا غصے ہوا۔ شیشے کے پار کھڑے سعدی کی نظریں۔ ہاشم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ ہاں، کیا ہے منع، میرے بھائی نے منع کیا ہے۔ ہاشم کا سانس رک گیا۔ وہ بالکل پلک جھپکے بنا سعدی کو دیکھے گیا۔ سعدی؟ تمہاری سعدی سے بات ہوئی ہے؟ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سعدی تو سارا وقت اس کے سامنے بیٹھا رہا، تو پھر؟ ہاں، ہوئی ہے میری سعدی بھائی سے بات۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں،
اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم نے وہ مشکل ہیلو کہا، پریشانی سے، تعجب سے چند لمحوں کے لیے اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ صرف یہی یاد تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور اس کا دل حیرت اور شوق سے دھڑکنا بھول چکا ہے۔ فون کان سے ہٹا کر چہرہ اٹھایا۔ شیشے کے دروازے کے پار کھڑا سعدی آنکھوں میں چبھن بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تیزی سے آگے آیا اور کوٹ دبا کر دروازہ کھولا اور اسے گریبان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کیا کیا ہے تم نے، ہاں؟ تعجب اور غصے سے وہ چلایا تھا۔ 10 منٹ میں کیا بدل دیا تم نے؟ اس نے میرے منہ پہ فون بند کر دیا۔ اور پھر جب تم قرآن پڑھا کرو تو پناہ مانگا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے، سعدی تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ ہاشم نے اس کو گریبان سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور انہی بے یقین نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ بے شک وہ واپس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گہرے تھکے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ اپنی پیشانی ہتھیلیوں پر گرائے وہ چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے پڑ رہا تھا، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ہاشم انہی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بے شک شیطان کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی۔ ہاشم تر پیشانی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے دروازے تک پیچھے ہٹ گیا۔ آج کے بعد تم میری بہن کو میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اگلی دفعہ مجھے دھمکانے آنا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا۔